یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان یوں تو دل کے عمل کا نام ہے، دل کے عمل کا نام ہے، لیکن اعضاء اور جوارح سے کچھ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جو اندر کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایمان ہے۔ ایمان تو باطن کا عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ کچھ اعمال صالحہ ایسے ہوتے ہیں اگر اس کا اہتمام ہو تو وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اندر ایمان ہے۔ بیج تو نیچے ہوتا ہے، لیکن بیج اچھا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بیج اچھا تھا، لیکن بیج مٹی کے اندر ہے، لیکن زمین کے اوپر کچھ نشانیاں ایسی چھوڑ دیتا ہے وہ بیج جو گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ بیج بڑا اچھا ہے، بیج بڑا اچھا ہے، حالانکہ وہ مٹی میں چھپا ہوتا ہے، لیکن اس کی اچھائی کا اظہار زمین کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان میں ایک یہ ہے، ابو سعید فرمانے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہمہ وقت نماز کے لیے مسجد کا خیال رکھنے والا ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے بس اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ مسجد۔ ایمان کا نماز سے گہرا تعلق ہے اور نماز کا مسجد سے بڑا تعلق ہے۔ نماز کا ایمان سے بڑا تعلق ہے اور نماز کا مسجد سے بڑا تعلق ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ ہمہ وقت نماز کے لیے مسجد کا خیال رکھنے والا ہے تو اس کے متعلق آپ ایمان کی گواہی دے سکتے ہو۔ باوجود ہے کہ ایمان ایک اندر کی چیز ہے، لیکن تم بتا سکتے ہو کہ یہ ایمان والا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حقیقت میں خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، کہ مساجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ہمہ وقت نماز کے لیے مسجد کا اہتمام یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ جمعے میں تشریف لے کے آ گئے، دو چند نمازوں میں تشریف لے آئے، ہمہ وقت کہیں ہو نماز مسجد، نماز مسجد، نماز مسجد، یہ اس کی ایمان کی گواہی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ نماز کا اہتمام، مسجد کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور بیماری میں صحیح طور پہ اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ دو صحابہ رضوان اللہ اجمعین، دو صحابی آپ کے دونوں طرف، آپ کے کندھے، آپ کا کندھے ان کے کندھوں پہ، آپ کے ہاتھ دونوں طرف، اور ان کے سہارے آپ مسجد تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امت کو سبق دیا اپنے عمل سے کہ مسلمان کی مسجد اور نماز سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ نماز کا مسجد سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ دو آدمیوں کے سہارے امام الانبیاء ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، مسجد تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایمان کی ایک بڑی علامت ہے کہ ہمہ وقت نماز کے وقت مسجد کی فکر ہو، مسجد میں حاضری ہو،
مسجد میں اہتمام ہو. جب مسلمان ایسا کیا کرتے تھے نا، جیسے ماشاء اللہ جمعے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ایسی مسلمانوں کی ہر نماز میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. اب کہتے ہیں فجر پڑھ لی گھر میں پڑھ لی، اور پھر ایسا ایسا یہ گھر میں پڑھنے والا بیچارہ ایسا ایسا پھر جب اٹھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. کبھی 8 بجے ہو رہی ہے، کبھی 9 بجے ہو رہی ہے، کبھی 10 بجے ہو رہی ہے، اور پھر آتا ہے کہ اس کی ضرورت تھی، پھر اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. پہلے مسجد چھوٹی، جماعت چھوٹی، پھر نماز چھوٹی، پھر قضا ہوئی، پھر بالکل ہی چھوٹ گئی، پھر بالکل ہی چھوٹ گئی. تو ایمان کی ایک بڑی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ہم وقت نماز کے لیے مسجد کا اہتمام نصیب ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. یہ بھی ایک ایمان کی بڑی علامت ہے. نبی کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ نصیحت ہوتی ہے، اور نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیک کام کریں تو خوش ہوں، اور جب برا کام ہو جائے تو استغفار کریں. اب ضروری نہیں کہ نبی کے اندر یہ چیزیں موجود ہو، لیکن اس میں جو اچھائی ہے نبی اسے پسند کر رہا ہے. اچھائی کیا ہے؟ کہ نیکی پہ خوشی ہو اور کوتاہی پہ استغفار ہو جائے. اتنی بڑی اچھائی ہے کہ نبی بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. نبی برائیوں سے تو پاک، لیکن اس میں جو اچھائی ہے کہ نیکی کی توفیق ہو جائے تو خوشی ہو جائے، خوشی سے نیکی کرنے والا ہو. نیکی میں تکلیف نہیں، بوجھ نہیں، مجبوری نہیں، خوشی. اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے والا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایمان کا پتہ کیسے لگے گا؟ فرما اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تو نیکی کرے اور وہ نیکی تجھے خوش کر دے. جب آدمی کا عہدہ بڑھ جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب آدمی کی آمدنی بڑھ جاتی تو خوشی ہوتی ہے، جب آدمی کو کوئی نفع ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب آدمی دنیاوی لحاظ سے کسی میں فائدہ دیکھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب آدمی کو دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے یا عزت کے لحاظ سے مفاد حاصل ہو تو خوشی ہوتی ہے. فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ معاملات، معاشرت، عبادات میں کہیں بھی نیکی کی توفیق ہو جائے اس پہ خوشی ہو. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. اور خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس پہ پریشان ہو جائے وہ مومن. اور اللہ کے نبی نے اگلی بات فرمائی کہ غلطی ہو جائے، ظاہر ہے جب پریشان ہوگا تو معافی بھی مانگے گا. جب پریشان ہوگا تو معافی بھی مانگے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے نیکی ہو اور وہ خوش ہو، خطا ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہو. یعنی معافی مانگ لینا اتنا بڑا عمل ہے، نیکیوں پہ خوش ہونا ایسا عظیم عمل ہے کہ نبی کہہ رہے اے اللہ ایسا یہ صفت مجھے بھی نصیب فرما، یہ خوبی مجھے بھی نصیب فرما.
شیطان گناہ تو کرا دیتا ہے لیکن ساتھ مایوس بھی کر دیتا ہے کہ کیا بار بار تو معافی مانگے گا، کیا تو بار بار معافی مانگے گا، تیری معافی سے کیا ہونا ہے. مایوس بھی کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی کر دیتا ہے. تو میرے عزیزو، غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو، پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لو، پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لو. کبھی آدمی کپڑا پہننا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ گندے ہو جاتے، کھانا کھانا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ پھر بھوک لگ جائے گی، پانی پینا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ پھر پیاس لگ جائے گی. پینے کا کیا فائدہ، کھانے کا کیا فائدہ، کپڑے پہننے کا کیا فائدہ، پھر گندے ہو جائیں گے، پھر بھوک لگ جائے گی، پھر پیاس لگ جائے گی. اپنے آپ کو سمجھاتا ہے نہیں بھائی، گندے ہوں گے تو پھر پہن لیں گے، بھوک لگی تو پھر کھا لیں گے، پیاس لگے گی تو پھر پی لیں گے. تو میرے عزیزو، سچی معافی تو مانگ لیں. پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیں گے، پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیں گے. بھائی پھر غلطی ہو گئی پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم تو کہتے ہیں جب تک بندہ معافی مانگتا رہتا ہے میں بھی معاف کرتا رہتا ہوں. جب تک یہ معافی مانگنا نہیں چھوڑتا میں بھی معاف کرنا نہیں چھوڑتا. یہ ظاہری اعمال ہیں جو ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اندر ایمان موجود ہے، تبھی تو نیکی کی دولت آئی تو خوشی ہو رہی. غلطی ہو گئی، اندر ایمان ہے تبھی تو پریشان ہو رہا، تبھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا. یہ ایمان کی علامت ہے. جب معافی نہیں مانگے گا نا، یہ علامت ہے کہ ایمان بہت کمزور ہو گیا، ایمان کا چراغ بجھنے کو ہے. یہ ہے گناہ کو برا نہیں سمجھے گا، گناہ اسے پریشان نہیں کرے گا. یہ خطرے کی بات ہے کہ ایمان کا چراغ نور بجھ تو نہیں گیا، ختم تو نہیں ہو گیا. یہ ایک چیز ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ جابیہ ایک جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کے تقریر فرما رہے تھے. فرمانے لگے جیسے آج میں تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے ایک دن تقریر کر رہے تھے کھڑے ہو کر، اور آپ نے یوں فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد آئیں گے تابعین، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد آئیں گے تبع تابعین، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی مطلب یہ کہ ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا احترام، ان پر اعتماد، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت فرمائی. پھر فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹ رائج ہو جائے گا، کھلا مکھو جھوٹ، اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ آدمی سے گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی وہ جھوٹی گواہی دے دے گا. کسی نے گواہی مانگی نہیں، وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. کسی نے قسم کا تقاضا کیا نہیں، جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اتنا جھوٹ رواج پا جائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ حق والوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، اکیلے نہ ہونا، اس لیے کہ اکیلے شخص کے ساتھ پھر شیطان ہوتا ہے. پھر فرمایا تم میں سے کسی شخص کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ملنا نہ چاہیے، کیونکہ شیطان آ کر اس میں تیسرا بن جاتا. تنہائی خلوت میں کسی اجنبی عورت سے، کسی غیر محرم سے، چاہے وہ بیوی کی بہنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کی بہنی کیوں نہ ہو، غیر محرم ہے، غیر محرم ہے. فرمایا اگر خلوت ان دونوں کو مل گئی تو پھر تیسرا شیطان ہوگا. اور پھر شیطان کیا کرے گا؟ بس اوقات ساری زندگی کی رسوائی بن جاتی ہے، بس اوقات ساری زندگی کی ذلت بن جاتی ہے.
بس اوقات ساری زندگی شرمندگی کا داغ زندگی پہ لگ جاتا ہے، خلوت نہیں. جوان بیٹیاں، ٹیوشن پڑھانے والا سر خلوت میں بیٹھے، جوان بچی اور بچہ ہاں یونیورسٹی کا کام دونوں بیٹھ کے اکیلے کر رہے ہیں. اب تو جب جوڑیاں بنائی جاتی ہیں نا یونیورسٹیوں میں تو لازمی ہوتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی ضرور ہوگی، تاکہ ان کے اندر جو شرم و حیا کے جراثیم ہے نا، ان کے نزدیک تو جراثیم ہے نا، بیماری ہے، کسی طرح ختم ہو جائے. شرم و حیا رہی نہیں. اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، تمام نبی کہا کرتے تھے، یہ بات سارے نبیوں کی ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر کچھ بھی کر لے، پھر کچھ بھی کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، تقریر کی اور یہ نصیحتیں فرمائی کہ جب کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی ہوگی تو خیال رکھنا، تیسرا شیطان ہوگا اور دلوں میں برائی کے وسوسے ڈالے گا. اور جس شخص کو اپنی بھلائی بھلی لگے، جس شخص کو اپنی بھلائی بھلی لگے اور برائی برے لگے، بلا شبہ وہ ایمان والا ہے. یہ بات نصیحت تقریر کر کے یہ سارے نصائح فرمائے اور ساری یہ رہنمائی فرمائی اور پیغام دیا. آخر میں ایک بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ جب آدمی کو اپنی نیکی اور اچھائی بھلی لگے، خوش ہو جائے، نیکی کی توفیق مل گئی، اور برائی بری لگے، کیوں ہوگی مجھ سے یہ؟ جیسے پخانا برا لگتا ہے نا کپڑوں پہ، پخانا برا لگتا ہے نا، ایسے ہی اگر دل پر گناہ کی گندگی آ گئی، ایسے ہی برا لگے، پخانا برا لگتا ہے. کتنا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں کوئی آدمی گندا ہی ہو تو اسے برا نہیں لگے گا، ورنہ تھوڑی سی بھی نفاق